بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرني منه ما نسيت فعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم روٹین سے ہٹ کے ایک بہت سادی لیکن باوقار ایک تقریب میں موجود ہیں. آج ہم دار ارقم اسکول ضیاء کیمپس رائسالہ میں یہاں پہ موجود ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس بچے کی آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، جس نے قرآن کے مختلف حصوں سے مختلف آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنائی. یہ بچہ سید آیان علی تیسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے یہاں دار ارقم اسکول میں، اور اس کی جو اعزاز اس کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بہت کم عرصے میں تقریباً 1 سال میں اس نے تجوید کے ساتھ یہاں پہ قرآن پاک مکمل پڑھا ہے، اس کی تکمیل کی ہے. اور یہ ایک اعزاز ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بچوں کے رائٹس کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین نے، پاکستان کے قانون نے اور شریعت نے اور ہماری اخلاقیات نے جو بچوں کے حقوق وضع کیے ہیں، جو والدین اور اساتذہ کے فرائض بنتے ہیں، ان کے تعارف کے لیے، ان کو آگے پہنچانے کے لیے اور بچوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کو معاشرے میں ممکن بنانے کے لیے ہم اکثر آگاہی دیتے رہتے ہیں. تو یہ بچے کا جہاں باقی حقوق ہوتے ہیں وہاں آپ جانتے ہیں کہ بچے کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اس کی ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بنیادی حق یہ بھی بنتا ہے کہ اسے اس کے دین کے ساتھ جوڑا جائے، اسے اللہ کی کتاب سمجھائی جائے، جس کتاب پہ اس نے ایمان لایا ہے وہ، اور جس کتاب کے مطابق اس نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے اور بنانا ہے، اور جو کتاب اس کے دین کی بنیادی کتاب ہے اور بنیادی ماخذ ہے اسے بھی پڑھایا جائے، اس کے دلچسپی اس سے متعلق پیدا کی جائے. تو دار ارقم اسکول میں آج ہم موجود ہیں. اسکول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اسکول کے بچوں کو ایک بڑی توجہ کے ساتھ بچوں کو، اس عمر کے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ ان کا شغف پیدا کرنے میں، دلچسپی پیدا کرنے میں اور قرآن کے ساتھ ایک کشش پیدا کرنے میں جو اپنا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے یہ ادارہ. آج ہم اس پہ بات کریں گے. آج ہم اسکول میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ اسکول کے پرنسپل جناب عبدالحمید نور صاحب موجود ہیں، اور سید آیان علی جن ٹیچر سے انہوں نے یہ ناظرہ پڑھا تجوید کے ساتھ اور اچھی قرأت کے ساتھ انہوں نے یہ قرآن کی تعلیم حاصل کی، ان کے ٹیچر ہمارے ساتھ محمد ذیشان صاحب، قاری محمد ذیشان صاحب بھی موجود ہیں. ہم اسکول کے تعارف پہ بھی بات کریں گے، بچے سے بھی بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان چھوٹے بچوں کو کس طرح تعلیم و تربیت کے نظام سے گزار کر ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا شہری اور ایک اچھا پاکستانی اور ایک اچھا انسان بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. السلام علیکم سر. میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پہ بچے کمپیوٹر مانگتے ہیں، گیم مانگتے ہیں، اور اگر بازار میں بچوں کو لے جائیں تو وہ کھلونے پسند کرتے ہیں یا وہ کوئی سائیکل پسند کرتے ہیں، اور آج کل ان کی کشش کے لیے، ان کی مرغوبات کے لیے بہت سارے مشاغل بھی موجود ہیں. لیکن ایسی عمر میں آپ نے یہ انتظام کر رکھا ہے یہاں پہ کہ آپ بچوں کو قرآن کے ساتھ دلچسپی جو ہے ان کے دل و دماغ میں پیدا کر رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ شغف پیدا کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سب سے پہلے تو آپ اپنے اسکول کا یہ تعارف بھی کروا دیں کہ یہ کتنی کلاسز یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں، کون کون سے کورسز ہیں اور کون سا آپ کا تعلیمی نظام ہے، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایک اسپیسیفک آسپیکٹ پہ جو آپ توجہ دے رہے ہیں کہ اس عمر میں بچے نے بہت کم عمر میں، بہت کم عرصے میں
قرآن جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. ظاہر ہے آج اس نے ناظرہ پڑھا ہے، قرأت پڑھی ہے، کل کو ہو سکتا ہے وہ ترجمہ بھی پڑھے گا، قرآن کو سمجھانے کا بھی کردار آپ ادا کریں گے. تو یہ خیال کس طرح آپ کو آیا؟ باقی پرائیویٹ اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسکولز کو یہ موڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اسے اختیار کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا. میں اس وساطت کے حوالے سے، آج اس پلیٹ فارم کے حوالے سے میرا ایک خواب تھا. کچھ خواب جو ہوتے ہیں ان کو ہم جاگ کے پورا کرتے ہیں، اور کچھ خواب جو ہیں ہمارے ٹرم میں یہ ہے کہ ہم کہیں گے جی نیند میں جو ہم خواب دیکھتے ہیں میرا اس سے تعلق نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خواب وہ ہو جو بندے کو سونے نہ دے. میرا خواب تھا کہ ہمارے بچوں کا تعلق، ہمارا جو آنجی جو نسل ہے یہ گیجٹس کی بنیاد پہ دور ہوتی جا رہی ہے دین سے. جی جی. میں اس کو کسی طریقے سے ٹافی دے کے، چاکلیٹ دے کے، کوئی ایسی عادتیں ان بچوں کے اندر گراس روٹ لیول سے بچپن سے ہی ہم ان کے اندر ڈال دیں جن میں یہ بچے خوبصورت شہری، ذمہ دار شہری اور ذمہ دار پاکستانی بن جائیں. میں اس پلیٹ فارم سے اب سب سے پہلے میں اپنے ضلعی کامران صاحب جو اوور آل جو اس پوری ڈسٹرکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں ان کی اجازت سے کہ ہم نے یہ اسکول اوپن کیا. پھر میرا ایک بہت پیارا دوست عقیل خان، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر میرا بہت پیارا دوست کلاس فیلو تھا میرا، ہم دونوں نے کالج میں اکٹھا پڑھا، ضیاء، جس کے نام پہ میں نے یہ کیمپس رکھا. ساری انویسٹمنٹ اس نے کی. میرا خواب تھا میں نے، اللہ پاک نے ٹیم ایک بنا دی. اس ٹیم کے بننے سے یہ ہوا کہ آج میں، یہ بچہ آپ کے سامنے موجود، انشاءاللہ یہ بچہ ناظرہ بھی اس کرے گا انشاءاللہ، الحمدللہ مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد میری جو ذاتی طور پر خواہش تھی کہ وہ یہ تھی کہ ہم ان بچوں کو باقاعدہ طور پر حفظ کروائیں. پھر میں نے ایک ایسا ادارے کی تلاش میں تھا کہ جس سے یہ میرا جو خواب ہے، یہ جو بچے کی عادات ہیں ان کو سیٹ اپ مکمل کیا. پھر دار ارقم کی فرنچائز لینے کا مقصد صرف یہ والا تھا کہ ان کے پاس ایک پورا مروجہ نظام موجود ہے. آل پاکستان ان کی برانچز موجود ہیں، ہمارے ہری پور کے اندر بھی برانچز ان کی موجود ہیں. مقصد کہنے کا یہاں پر یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ دین سے آگاہی پیدا کی جائے. ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ والی ہے کہ ہم نے عربی زبان کو نہیں سیکھا. بالکل. نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم بھی نہ بلد رہے، عربی کو ہم نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کی وجہ سے ہم اب سورۃ الناس ہم نے پڑھی، ہمیں اس کا مفہوم نہیں پتہ. خوبصورت الفاظ کی خوبصورت جامع تعریف والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہمیں اس کا نہیں پتہ. اللہ پاک کی وحدانیت قل هو اللہ احد، ہمیں اس کا نہیں پتہ. نہ پتہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری نمازیں بنی نہیں. بالکل. نمازیں نہ بننے کی وجہ سے آج ہم دین سے دور ہیں. کھڑے تو اللہ کے سامنے ہم ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیالات کاؤنٹنگ کی طرف جو سارا دن ہم کر رہے ہوتے ہیں، 1+1 کس طرح 4 ہو جائے، 1+1 × 11 ہو جائے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. یہ تب ہوگا جب اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. تو مقصد کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ جتنی مرضی ہم ترقی کر لیں، جتنی مرضی ترقی کر لیں، دیکھیں آج لوہے پہ محنت ہوئی ہے، لوہا ہوا میں اڑ رہا ہے. لوہے پر محنت ہوئی ہے، وہ بحری جہاز کی صورت میں سمندروں کے اوپر تیر رہا ہے. اسی انسانی جسم کے اوپر اگر ہم محنت کریں گے تو اور کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ پاک ان بچوں کو بھی کامیاب کریں گے. اس کے اوپر کامیابی کی مہر لگ چکی ہے کہ جو بندہ اس قرآن مجید کی کتاب کو پکڑ لے گا اس کی کامیابی یقینی ہے. تو مقصد میرا سارا یہاں پر یہ تھا کہ ایک خواب بننا اور اس کے مطابق اس پر عمل کروانا تاکہ ہمارا نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ جائے. کاروبار ہر بندہ کرتا ہے. میرا دوست اس سے جب میں نے بات کی تو ہمارا بزنس کا کوئی آئیڈیا نہیں. صحیح. کماتے تو ہر بندہ ہے ہی ہے. اس وقت بھی مقصد کہنے کا یہاں پر ایک اسمارٹ سا اسکول ہے، پرائمری لیول تک ہے، ابھی 4th کلاس ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ 5th بھی ہوگی. تو ہم دونوں کا کمانے کا مقصد نہیں ہے، ہم بچوں کی کسی طرح تربیت کر لیں. جب تربیت ہو جائے گی
تو انشاءاللہ یہی بچے ہمارے لیے نجات دہندہ ثابت ہو جائیں گے۔ اگر بچے جب نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو دعا میں جب سامنے آئیں گے تو میرا چہرہ، میرے دوست کا چہرہ، میرے دوستوں کا چہرہ، میرے سٹاف کا چہرہ، ایڈمن صاحب کا جی چہرہ سارا بالکل، سامنے آئے گا۔ جی بالکل۔ تو بس وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب وہ ہو گیا، کامیابی ہو گئی، تو بس اف دی اینڈ از ویل دین دا آل از ویل۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ یہ باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ آپ کے اسکول میں یہ چیز باقاعدہ کلاس ہے سارے بچوں کی، یا یہ کوئی آپشنل آپ کوئی جو دلچسپی رکھتا ہے وہ پڑھتا ہے یا وہ حفظ کرے گا، یا باقاعدہ یہ آپ کے مضامین میں یہ چیز شامل ہے؟ جی، ناظرہ تو سب کے لیے، اچھا، ناظرہ ایز اے ناظرہ سب کے سبجیکٹ لیے، شامل۔ ناظرہ ایز اے سبجیکٹ شامل ہے۔ باقی اس کے بعد رہ گیا حفظ۔ حفظ جو ہے پھر والدین سے مشورہ کیا جاتا ہے، بچے کی جانچ کی جاتی ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی بچہ اس ایلیجیبلٹی پہ ہے کہ بچہ یاد کرے گا۔ جب بچہ یاد کرے گا اس کو بھلائے گا نہیں۔ گھر کے نظام کو دیکھا جاتا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، بچہ اس کو جب، کیونکہ یاد کرنا مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مقصد ہے اس کو ساری عمر پھر اس کو دہرانا بھی ہے۔ گھر کا ماحول اس کو خوبصورت ملے گا تو انشاءاللہ وہ دہراتا بھی رہے گا۔ تو حفظ جو ہے یہ چیدہ بچے، وہ بچے جو خواہش کے مطابق کریں گے، لیکن ناظرہ سارے پڑھیں گے، ناظرہ سارے۔ ناظرہ سب کا ہوگا۔ تو سر یہ ناظرے کی باقاعدہ کلاس آپ کی باقاعدہ ہوتی ہے؟ کلاس ہے جی، یعنی ساری کلاسز کو آپ ناظرہ پڑھاتے ساری ہیں؟ کلاسز کو ناظرہ پڑھتے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پر ایک کلاس جائے گی وہ ناظرہ پڑھے گی، پھر دوسری کلاس جائے گی وہ ناظرہ پڑھے گی، پھر تیسری کلاس جائے گی۔ جس طرح ہمارے ٹیچرز کے پیریڈ ہوتے ہیں، ایسا طارق ٹھیک ہے، صاحب کے بھی ٹھیک ہے، پیریڈ، جس طرح باقی مضامین کے باقی پیریڈز ہوتے مضامین ہیں، کلاسز ہوتی جی ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، اسی طرح بچوں کی بھی ناظرہ کی سیپریٹ کمرہ بھی ہوتی ہے۔ کارپیٹڈ کر کے، صاف ستھرا کر کے، ماحول جیسے مسجد کا ماحول ہوتا ہے ویسے مسجد کا ماحول بنا کے، تو اس کے مطابق سارا وہاں پر ارینج کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ سر آپ نے مطلب یہ اب آپ ناظرہ تو ہو گیا، بچے نے بڑی اچھی تلاوت کی سب، تو آگے کوئی ایسا سیٹ اپ آپ کا ہے کہ جو بچہ اس کو پڑھنا سیکھ جاتا ہے قرآن کو، پھر وہ اسے شروع سے، یعنی نماز کے لیے ابھی سے اگر تربیت بچے کی جاری ہے تو سورہ فاتحہ بھی اس کو یاد کروانی پڑے گی، اخلاص بھی یاد کروانی پڑے گی، نماز، تو کچھ ترجمے کی طرف بھی جی انشاءاللہ کوئی ہے؟ دیکھیں، وہ تو سر ایک پیغام ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے۔ مطلب میری ذاتی طور پر کوشش، بچے چھوٹے ہیں تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ترجمہ اس کو سکھایا جائے، اس کو یاد کروایا جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم، میرا انشاءاللہ ارادہ ہے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہم عربی کی باقاعدہ کلاسز، بچے خود بولیں، جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں، اس طرح عربی میں بچے خود کریں۔ ایک تو ان کی جھجک ٹوٹے، دوسرا جو سب سے بڑی چیز، جو قرآن مجید کو سمجھنے کے میں لیے، آسانی ہے۔ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں ترجمہ نہ یاد کروائیں، لیکن جب آگے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوگی تو ان کو خود بخود بات سمجھ آ جائے گی۔ اس میں قیامت کے عذاب کے بارے میں، ان کو جنگ کی فتح کے بارے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مطلب کہنے والی بات ہے کہ ابھی ہم تو میچور ہو گئے، سارا سیٹ اپ ہو گیا، اس سے یہ ہوا کہ ہمیں تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب یہ بچہ بار بار اس عربی کو پڑھے گا تو اس کے اندر وہ چیزیں، میں یہ نہیں کہوں گا 100% اس کو قرآن مجید کی سمجھ آ جائے گی، لیکن 80%، 90% اس کو بات انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی۔ قاری صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ بچے کو آپ نے پڑھایا اور تقریباً ایک سال میں اس نے قرآن، تو یہ پہلا بچہ ہے آپ کے اس ادارے کا جس نے کم عرصے میں قرآن جو ہے وہ مکمل تجوید کے ساتھ مکمل کر لیا یا پڑھ لیا۔ تو اس دوران آپ نے یہ کیا محسوس کیا کہ بچے کو قرآن، کہتے ہیں کہ ہم تو سنتے آئے ہیں، ہم نے بھی جب پڑھا اپنے قاری صاحب سے، استاد سے مسجد میں، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے، اسے جو یاد کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، یہ کبھی نہیں بھولتی۔ یعنی باقی کتابوں کے سبق آپ کو بھول بھی جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، کسی کو نہیں پتہ کہ اس نے 5ویں میں کیا پڑھا تھا، 10ویں میں کیا پڑھا تھا، لیکن اس بچے نے اگر ایک صورت بھی آج یاد کی بھی ہے تو وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس قرآن کو سمجھنا تو سیکنڈ پریورٹی، پڑھنے میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں؟ بچے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، یا آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر بچے کو قرآن پڑھانا ہم نے سکھانا ہے، اس کی قرأت سکھانی ہے، تو کون کون سی دشواریاں جو بچہ محسوس کرتا ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سب سے مشکل بھی ہے کتاب ہے اور آسان بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے۔
کہ اگر بچہ ایک ایسے ماحول سے آیا ہے جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے تو اس بچے کے لیے قرآن پاک پڑھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا. لیکن جس گھر کے اندر ماحول نہ ہو، وہاں سے اگر بچہ آیا ہے تو اس بچے کے لیے مسائل بنتے ہیں تھوڑا اس ماحول میں آنے کے لیے. لیکن جب ماحول کے اندر آ جاتا ہے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ باقی سارے مضامین دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو وہ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا ایک ایسا اعجاز ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو پھر یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. باقی اصل چیز ماحول کی ہے. اگر گھر سے جو ہے وہ ماحول بنے اور دوسرا بچے کے اندر لگاؤ بھی ہو اس طرف کہ جس طرح یہ ماشاءاللہ بچہ ہے تو اس نے تقریباً پہلے 5 یا 6 یا 7 مہینوں کے اندر اس نے صرف قاعدہ پڑھا ہے. اچھا. صرف قاعدہ پڑھا ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم قاعدے کے اوپر محنت کریں. جب بچہ بنیادی چیز قاعدہ سیکھ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. تو پھر اس نے 3 یا 4 مہینوں کے اندر پہلے 1-2 پارے 1-2 مہینوں کے اندر کیے، پھر یہ تقریباً 27-28 پارے اس نے تقریباً 3 مہینوں کے اندر یہ مکمل کر لیے. اچھا جی. تو اس کے لیے آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں کہ اگر یعنی یہ ضروری ہے کہ ایک بچہ اگر قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اساتذہ بھی اس میں دلچسپی لیں گے، اس کے گھر کا ماحول بھی دلچسپی لے، والدین کی دلچسپی بھی ہونی چاہیے اور پھر گھر کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے. تو ذیشان صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب بچے نے قرأت کی بڑی اچھی، اس کے جو ظاہر ہے اب اس عمر میں بچہ کافی حد تک مخارج کو بھی ادا کرنے میں کافی حد تک باصلاحیت نظر آتا ہے. تو آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں کہ اب اس عمر کے بچوں کو اگر زیادہ نہیں تو جو بنیادی سورہ مبارکہ ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ ان کا ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو ترجمہ سکھاتے جائیں، پڑھاتے جائیں؟ جی انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے. جو بچے یہ آتے جائیں گے آگے، انہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے تو اس کے بعد ہماری یہ خواہش اور ادارے کی ساتھ سے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ جو بنیادی اعمال والی صورتیں ہیں، خاص طور پہ سورہ یاسین وغیرہ ہے، سورہ رحمان وغیرہ ہے، سورہ واقعہ وغیرہ ہے، یہ ان کا حفظ ہو جائے. اب یہ عمر ہے، اس کے اندر ان کا حفظ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ بنیادی طور پہ ہماری یہ روٹین ہے کہ جب یہ بچے تھوڑی سی یا بھی یہ 3 میں 4 کلاس میں یا 5 میں جائے گا تو اس وقت بچوں کو ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم کم از کم یہ نہیں تو 30ویں پارے کا ترجمہ ہم انشاءاللہ اس کے نصاب میں شامل کریں گے. جو بچے اپنا ناظرہ مکمل کر لیں گے پھر ان کا انشاءاللہ ترجمہ شروع کر دیں گے. سر میں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں، کیونکہ ہم انگلش پڑھاتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ہم کوئی اور چیز پڑھاتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ بھی بچہ یاد کر لیتا ہے. تو یہ تو ایک قدرتی اللہ کا ایک ایسا اعجاز ہوتا ہے، قرآن کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس کا ترجمہ تو میرا خیال ہے کہ جو اس بچے کے لیے سوٹ کرتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے شروع جو ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ ایسے آنا چاہیے. پھر آگے سورہ بقرہ کی جو چند بنیادی آیات ہیں، اسی طرح سورہ اخلاص ہے، کوثر ہے، قریش ہے، اسی طرح تو ان کا ترجمہ اگر ان کو پڑھا دیا جائے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کی عمر سے بڑی میچور بات میں کر رہا ہوں یا یہ نیچرل فطری بات ہے کہ یہ عمر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اسی عمر میں بچے کو ایک سادہ سمپل آسان سا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھائے انسان تو کل کو اگر یہ 15 سال کا 20 سال کا ہوتا ہے تو حفظ میں بھی اگر یہ قدم رکھتا ہے تو ترجمہ کم از کم اسے سارے قرآن کا تب تک پڑھ لیں. سر آپ نے بہت مناسب بات کی ہے. میں نے جو اس وقت ان کے لیے سب سے پہلے ابھی جو اب اسی ٹائم پہ اگر آپ لوگ میڈیا والے ہیں کسی وقت مسجد کے باہر بھی کھڑے ہو گئے کسی بندے سے پوچھیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کا ترجمہ کیا اس کو نہیں. بنیادی بات یہ تھی کہ ہم نے ان کو ترجمہ بنیادی رٹا دیا ہے، قومی ترانے کی طرح ہم نے رٹا دیا، ہر چیز رٹا دی ہے لیکن ترجمہ نہیں آتا. میری ذاتی طور پہ اس کے بعد جو سے قاری صاحب ذیشان صاحب نے بات کی کہ اعمال والی سورہ، لیکن اس سے پہلے ہم نماز بمائے ترجمہ
نماز بمائے ترجمہ ان کو جب یہ بچے سمی اللہ لمن حمیدہ سے کھڑے بھی ہوں ربنا لک الحمد کہیں تو ان کے پیچھے یہ ذہن میں آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بالکل. یہ بھی آج ایک دنیا. پھر آہستہ آہستہ ان کے سلیبس کے اندر آخری 10 سورہ وہ ہم ڈالیں گے ان کا ترجمہ بھی بمائے ترجمہ. جی ٹھیک ہے. پھر جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے اتنی تو خدمت ہے نا, بالکل. جتنی ہم سے خدمت ہو سکتی ہے قرآن مجید کی ہم کریں گے. بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا کہ اس قرآن مجید سے اس امت کو جوڑ دیا جائے. بس انشاءاللہ بمائے ترجمہ بھی عربی کے لحاظ سے بھی بمائے ترجمہ بھی انشاءاللہ میری ہر صورت میں کوشش ہے, میری ٹیم کی کوشش ہے کہ انشاءاللہ جڑے رہیں گے انشاءاللہ کوشش. سر میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور قاری ذیشان صاحب کو بھی کہ انہوں نے اس بچے پہ محنت کی اور باقی بچوں پہ بھی کر رہے ہیں. تو آج چونکہ ایان علی ہمارے ساتھ موجود ہے تو اس کی موجودگی کا فائدہ بھی ہم اٹھائیں گے اور اس سے بھی پوچھیں گے کہ بیٹا آپ کو شوق تھا قرآن پڑھنے کا اور اسے مکمل کرنے کا شوق تھا یا قاری صاحب نے کہا کہ پڑھنا ہے بس اس کو پڑھنا ہے؟ آپ کے اپنے دل میں شوق تھا. تو کچھ یاد بھی ہے آپ کو قرآن زبانی یا صرف دیکھ کے ہی پڑھتے ہیں؟ ابھی تو دیکھ کے ہی پڑھتے ہیں بس, پھر زبانی پڑھوں گا. زبانی آگے حفظ کرنے کا آپ کو شوق ہے, اس کو زبانی یاد کرنے کا دل کرتا ہے؟ جی. ٹھیک ہے. تو اس پورے عرصے میں آپ نے کتنے عرصے میں آپ نے مکمل کیا؟ یہ قرآن مجید 1 سال. تقریباً 1 سال لگا. تو کتنا پڑھتے تھے آپ روزانہ؟ روزانہ 2 سپارے پڑھتے. 2 سپارے آپ پڑھ لیتے تھے. اچھا. تو اب یہ بتائیں کہ کوئی مشکل پیش آئی آپ کو اس کو پڑھنے میں؟ کیا مشکل پیش آئی تھی آپ کو؟ مشکل ہی بس ہے. الفاظ مشکل تھے, اس کی قرأت مشکل ہوتی ہے, اس کا لہجہ سیکھنا مشکل ہوتا ہے, کیا مشکل ہوتا ہے؟ آسان ہی ہے, صحیح ہے. آسان ہے. یہ تو قرآن خود کہتا ہے نا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, بس ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو سوچنے سمجھنے والے ہوں. تو آپ کا کیا اب دل کرتا ہے کہ اب پڑھ تو آپ چکے ہیں, میں نے دیکھا ہے آپ نے مختلف جگہوں سے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کسی جگہ سے بھی اگر قرآن کھول کے اپنے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی سورہ مبارکہ آپ قرأت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ کب آگے اس کو یاد کرنے کا دل کب کر رہا ہے, کب سے شروع کر رہے ہیں؟ کب سے شروع کر رہے ہیں یہ کا سب جب پڑھی پھر کر لیں گے کر لیں. جب بھی قاری صاحب بولیں گے کر لیں. اس کا مطلب ہے شوق ہے آپ کو. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ شوق پورا کرے اور یہ کتاب جو ہے آپ کی باقی اسکول کی کتابوں سے بہت زیادہ لازمی ہے. اسی نے آپ کی زندگی سنوارنی ہے, یہی آپ کو دنیا میں بھی ساتھ لے کے چلے گی اور یہی قیامت میں بھی آپ کا ساتھ. باقی کتابیں دنیا میں تو ساتھ چلتی ہیں لیکن جو ہی بیٹا ہم نے چونکہ آپ مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, تو ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو وہاں پہ بھی اگر کوئی کتاب ہمارے کام آئے گی تو یہی کتاب ہمارے کام آئے گی. تو اس کو سیکھیے, اس کو پڑھیے. اور ایک دفعہ میں پھر آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. میں ایان علی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, پرنسپل صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا اور قاری صاحب کو بھی خصوصی مبارکباد کہ انہوں نے لازمی محنت کی ہوگی. قرآن پڑھانا, قرآن میں دلچسپی لینا اور قرآن بچوں کے دلوں میں راسخ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. آج ہم دار ارقم اسکول میں آپ نے دیکھا, ہماری گفتگو بھی آپ نے سنی, بچے کی تلاوت آپ نے سنی. جس طرح میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ بچوں کے بھی آئینی, قانونی اور شرعی حقوق ہوتے ہیں جو والدین اور اساتذہ کے فرائض ہوتے ہیں. جس طرح بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے, انہیں اچھے اسکول میں پڑھایا جائے, ان کی تعلیم و تربیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, اسی طرح ان کا یہ بھی حق بنتا ہے اور رائٹ بنتا ہے, یہ بچے کا قانونی, آئینی, اخلاقی, شرعی حق ہے کہ اسے قرآن کی تعلیم دی جائے, اسے قرآن پڑھایا جائے, اسے قرآن سمجھایا جائے اور اسے اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ وہ ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بن سکے. آئندہ پھر کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.
کون دے دے بچے کو؟ یہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری طرف سے یہ گفٹ ہے جی. تو بیٹا یہ آپ قبول کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی تیار کیے ہوئے ہیں. تھینک یو جی، جزاک اللہ. جزاک دے دے. یہ